زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی۔ آسمان سے بارشوں کا سلسل کم ہو جائے گا۔ زمین کی اناج کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی۔ آسان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوئی، اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوئی۔ دجال کے خروج سے پہلے اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو عرصہ سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے اندر سے خزانے باہر نکال دے گی۔ اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہے، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت بات کر رہا ہوگا کہ اس کے والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانوں کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر دجال اس کو آرے سے چیر دے گا۔ دجال آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہو میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے اور بہت طاقت ہوگی اس کے پاس، اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا۔ وہ اپنے جانبازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے، اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورت کہف کے پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ مجھے اب سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔